الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مرتبہ ایک بات ذکر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کسی انسان نے کہا لا الہ الا اللہ تو وہ کامیاب ہو گیا، اور لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرماتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا، گھر پہ گیا، پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں باغ میں گئے ہوئے۔ اس باغ میں پہنچا تو اس کا دروازہ دور تھا، میں منڈیر سے جہاں تھوڑی سی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی ادھر سے پانی رستا تھا، نکلتا تھا، میں اسی جگہ سے اس باغ میں داخل ہو گیا، اور میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ آپ لیٹے ہوئے حالت میں اس طرح موجود تھے، تو فرمائے کہ اے ابو ہریرہ، جس کسی نے کہا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، پس وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو فرمانے لگے، میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو جا کے بتا دوں کہ یہ بات ہے؟ تو فرمائے کہ ہاں جاؤ بتاؤ۔ تو کہتے ہیں میں لوگوں کو بتاؤں گا، وہ کہیں گے کہ تصدیق کیا ہے، دلیل کیا ہے کہ تمہیں واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، کوئی ثبوت تو دو۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک اتار کے دے دیے کہ یہ میرے جوتے چپل ہے، یہ لے جاؤ، اور ان کو کہہ دینا کہ دیکھو یہ رسول اللہ کے نالین ہیں، یہ دیکھ لو میرے پاس دلیل ہے۔ تو میں ایویں ہی بات نہیں کر رہا، بس نکلے وہیں سے، اسی جگہ سے جہاں سے آئے تھے، اور جانے لگے کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنا دوں۔ بس سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، اور ان کو فرمایا، بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کہا لا الہ الا اللہ تو پس وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے ان کو دھکا دیا، اس قدر زور سے کہتے میں دور جا کے گرا۔ پھر میں اٹھا اور میں نے کہا اچھا میں رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتا ہوں آپ کی۔ بس میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، ادھر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، تو میں نے بتلایا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا ہو گیا؟ تو فرمانے لگے عمر کہ یا رسول اللہ، لوگوں کو اتنا آسان نہ کر دیں معاملہ کہ پھر وہ کوئی دوسری عبادت ہی نہ کریں، اور صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر اور اسی پر بنیاد بنا کے بیٹھ جائیں کہ بس ہم تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے۔ فرمائے کہ لوگوں کو عمل کرنے دیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر خاموش ہو گئے۔ یہی واقعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کہ کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری؟ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے ابو ذر، اگر کسی بندے نے کہا لا الہ الا اللہ سچے دل سے نا، صدق دل سے، تو بس وہ تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ تو فرمایا ہاں ابو ذر، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، تو انسان مسلمان تو توبہ بھی کر لیتا ہے نا، نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پھر ابو ذر فرماتے میں نے پھر کہا یا رسول اللہ، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، زنا کیا ہو؟ تو فرمایا دوسری دفعہ بھی ہاں۔ پھر تیسری دفعہ میں نے یہی الفاظ ذکر کیے، پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر چوتھی مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ فرمایا
کہ اے ابو ذر اگرچہ تیری ناک خاک آلود ہو جائے لیکن مومن بندہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو یہ ضرور بالضرور اگرچہ اس نے زنا بھی کیا ہو اور اس نے چوری بھی کی ہو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تسبیح پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔